بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت دین عطا فرمایا ہے، جس دین کے اندر اللہ کے حقوق کے متعلق بھی احکامات ہیں اور انسانوں کے درمیان ادا کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے حقوق بنائے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا، امیر المومنین، میرے شوہر جیسا نیک آدمی شاید ہی اس دنیا میں ہو۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، ساری رات نماز میں کھڑا ہو کر اپنا وقت گزارتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کی بات کی منشا کو نہ سمجھ سکے اور فرمایا، اللہ تمہیں برکت دے اور تمہاری مغفرت کرے۔ نیک عورتیں اپنے شوہروں کی ایسی تعریف کیا کرتی ہیں جیسے تو نے کی ہے۔ میرے دوستو، عورت نے جب یہ جملہ سنا اور کچھ جھجکی، رکی اور پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کے اندر ایک صحابی رسول حضرت کعب بن سوار رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ صحابہ کا مزاج تھا، جب کسی چیز کو دیکھ لیتے تو حق بیان کرتے تھے، حق نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ سچی بات فوراً کہہ دیتے تھے۔ تو کعب بن سوار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی اور دیکھا کہ وہ عورت واپس جا رہی ہے، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اس کی بات کو سمجھے نہیں، یہ اپنے شوہر کی تعریف کرنے نہیں آئی بلکہ اس کی شکایت کرنے کے لیے آئی ہے، اس لیے کہ اس کا شوہر عبادت کے جوش کے اندر زوجیت کے حقوق پورے نہیں کرتا، ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میری بیوی ہے، بیوی کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، اس بات کا خیال نہیں کرتا۔ میرے دوستو، یہ بات آپ توجہ سے سنیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس صحابی رسول نے یہ بات عرض کی تو فوری طور پر غصہ نہیں کیا بلکہ فرمایا، اچھا یہ بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کو واپس بلاؤ۔ وہ عورت پھر واپس آئی۔ جب اس سے دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت کعب نے جو بات عرض کی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ وہ عورت اصل کے اندر اپنے خاوند کی تعریف کرنے نہیں بلکہ شکایت کرنے کے لیے آئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے کعب، پھر اس کے بارے میں فیصلہ بھی تم ہی کرو کہ اس بارے میں تمہارے دل کے اندر کیا رائے آتی ہے، اللہ کے احکام تمہارے دل پر کیسے کھلتے ہیں، اس کو تم ہی فیصلے کے طور پر بیان کرو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ رب العزت نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتے ہوئے 4 شادیاں کرے تو بھی ہر بیوی کے حصے میں 4 میں سے 1 دن رات آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چوتھا دن رات ایک بیوی کا حق ہے کہ ہر چوتھا دن رات ایک بیوی کو دیا جائے، اس کے ساتھ گزارا جائے۔ لہٰذا آپ یہ فیصلہ دیجئے کہ اس عورت کا شوہر 3 دن ہی عبادت کر سکتا ہے لیکن چوتھا دن لازماً وہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارے۔ یہ فیصلہ سننا تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھڑک اٹھے
اور فرمایا یہ فیصلہ تمہاری پہلی فہم و فراست سے بھی زیادہ عجیب ہے. یعنی ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ شخص حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی بننے کے قابل ہیں، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہ آپ کا خامد 3 دن عبادت کر سکتا ہے، چوتھے دن لازمی طور پر وہ آپ کے ساتھ وقت گزارے، یہ فیصلہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بصرہ کا قاضی مقرر کر دیا. اسلام تمام حقوق کی ضمانت لیتا ہے، تمام قسم کے حقوق کا امین ہے. میرے دوستو، عبادات سے بھی بڑھ کر بعض دفعہ حقوق کی ادائیگی آ جاتی ہے اور وہی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.